سیدہ عائشہ کی بڑی مشہور حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کہ انما نزل اول ما نزل منہ سورۃ من المفصل، کہ جو پہلی جو صورتیں اللہ تعالیٰ نے نازل کی تھی وہ مفصل صورتیں تھیں. مفصل صورتیں سورۃ الحجرات سے لے کے یعنی اینڈ تک جاتی ہیں سورۃ الناس تک، یعنی یہ قرآن مجید کی سب سے پہلی اوائل صورتوں میں سے جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی. اور آپ نے فرمایا کہ اس میں فیہا ذکر الجنت والنار، اس میں جنت اور آگ کا جو ہے ذکر ہے. اور آپ نے بھی فرمایا کہ حتی اذا ثاب الناس، یہاں تک کہ لوگ جب واپس اسلام کی طرف آ گئے، دین ان کے دل میں راسخ ہو گیا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے نزل الحلال والحرام، حلال اور حرام کے بارے میں چیزیں ذکر کی، یعنی سورۃ البقرہ، سورۃ النساء وغیرہ یہ بعد میں نازل ہوئی. اور آپ نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ پہلے یہ صورتیں نازل کرتے اور احکام نازل کرتے حلال اور حرام کے، تو لوگ جو ہے وہ شراب نہ چھوڑتے، زنا نہ چھوڑتے، اس طریقے سے چوری نہ چھوڑتے. تو اس سے پتہ چلا کہ اس دور میں خاص طور پہ جو یوتھ ہے، خاص طور پہ ینگسٹرز بھی، جیسا کہ بھائی بتا رہے تھے، احمد بھائی بتا رہے تھے کہ ان کو یاد کرنی چاہیے اور سٹارٹ بھی یہاں سے لینا چاہیے. میرا خیال ہے کہ جب بھی ہم ترجمہ یا تفسیر کی کلاسز شروع کریں اور ینگسٹرز کے لیے خاص طور پہ، تو ہمیں ان صورتوں سے شروع کرنا چاہیے تاکہ ان کا ایمان مضبوط ہو. اور جو وعظ اور نصیحت جو ہے نا، خاص طور پہ جس کی ضرورت ہے، سب سے زیادہ ڈر کی ضرورت ہے، جیسے کہ انہوں نے بڑی ڈسکرپشن بتائی ابھی جہنم کی، تو واللہ وہ اگر انسان کے دل میں راسخ ہو جائے، پھر اس کے بعد انسان کے لیے حلال اور حرام کے اوپر چلنا جو ہے نا وہ آسان ہوتا ہے، اس کے مطابق اپنی زندگی کو چلانا. تو میں جو آپ لوگ ماشاءاللہ بہت سی چیزیں ذکر کی ہیں، بہت سا میرا بھی دل چاہ رہا تھا اس میں ایڈیشن کرنے کو. بہرحال میں آئی اسٹک ٹو مائی پوائنٹ انشاءاللہ. سورۃ النبا کی یہی جو آیات ہیں 38 نمبر آیت سے میں سٹارٹ کروں گا، اور ایک عقیدے کی مسئلہ اور عقیدے کی بات ذرا وضاحت کرنا چاہوں گا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، اس دن روح یعنی جبریل علیہ الصلاۃ والسلام اور فرشتے صفاً، صف کے طور پہ کھڑے ہوں گے اللہ کے سامنے ہمبلنس کے ساتھ. لا یتکلمون، نہیں وہ کچھ بات کر سکیں گے، الا من اذن له الرحمن، مگر جس کو رحمان نے اجازت دی، وقال صوابا، اور اس دن وہ بات صرف سیدھی کر سکے گا، سچی اور صحیح بات کر سکے گا. تو یہاں پہ میں ایک کانسیپٹ واضح کرنا چاہتا ہوں جو ہمارے ہاں بہت پریویل کرتا ہے، اور جو ایک بہت بڑی ریزن ہے لوگوں کی اللہ تعالیٰ پر غلط امیدوں کی. اور وہ یہ ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے فلاں کسی شخص کا جو ہے نا وہ پایا پکڑ لیا اور ہم نے ان کے پیچھے لگ گئے، تو وہ ہمیں جو ہے نا پار کروا دیں گے، وہ ہمارے مسئلے حل کر دیں گے، تو ہمیں سفارش جو ہے نا وہ کافی ہو جائے گی ان کی. یعنی ہم نے اگر فلاں امام کے پیچھے لگ گئے، یعنی جیسے اہل البیت کے بارے میں جو مشہور ہے، سیدنا علی کے بارے میں، سیدنا حسین، سیدنا حسن، ان سب کے بارے میں یا ان کے بارے میں، تو ہم ان کے پیچھے چل جائیں گے. تو میں واضح کرنا چاہتا ہوں، دیکھیں بات یہ ہے کہ دین کے اندر کوئی شارٹ کٹس نہیں ہے، دین کے اندر شارٹ کٹس بالکل نہیں ہے. ٹو دی ایکسٹینٹ کہ آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی جو بڑی خدمت کیا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ بڑے خوش ہو کے آپ نے ان سے کہا کہ سل تعطا، تم سوال کرو تمہیں دیا جائے گا. تو صحابی نے کہا کہ انی اسألک مرافقتک فی الجنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے جنت مانگتا ہوں، جنت میں آپ کا ساتھ مانگتا ہوں. اب یہ کوئی دنیا کی نعمت بھی نہیں مانگی، تو ٹھیک ہے نا. اب ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اس حدیث کو پڑھتے ہوئے کہ اللہ کے رسول کہیں جا تجھے دے دی، ٹھیک ہے. اور لیکن اللہ کے رسول نے آگے جواب کیا دیا؟ اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا کہ جا تجھے مل گئی. آپ نے فرمایا، حالانکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ تو سوال کر میں تجھے عطا کیا جائے گا، آپ نے فرمایا کہ اعنی بکثرت السجود، کہ میری مدد کرو تم کثرت سجدے، یعنی کثرت سجود کے ساتھ کثرت سے سجدے کرو، اور اللہ تعالیٰ کی کثرت سے عبادت کرو، اور اس سے میری مدد کرو تاکہ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کر سکوں اور تمہیں میرا ساتھ نصیب ہو جنت میں. تو یعنی اس صحابی کو جس نے اتنی خدمت کی اور اللہ کے رسول نے اس کو یہ اپرچونٹی دی، گولڈن اپرچونٹی دی، اس کو بھی یہ نہیں یعنی سرٹیفکیٹ مل گیا کہ 100% تم نے بس میں نے کہہ دیا تو مل جائے گا، ایسی بات نہیں. تو کہاں پہ وہ بندہ جو اپنی زندگی پوری گناہوں میں لگا دے اور پھر وہ ازیوم کرے کہ جی ہم نبی کے امتی ہیں، اور میں فار ایگزامپل 12 ربیع الاول میں کچھ چراغاں کر دوں گا اور یہ کر دوں گا تو مجھے نبی کی سفارش مل جائے گی، ایسی بات نہیں. تو میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ علماء نے سفارش کے حوالے سے، اور قرآن مجید میں اگر آپ مختلف آیات اور احادیث کو دیکھیں تو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے، بالکل کریں گے. شفاعت عظمیٰ کے بارے میں حدیثیں موجود ہیں، ہمارا ایمان اور عقیدہ بھی ہے اس بارے میں، بلکہ ان لوگوں کو کرٹیسائز کیا جاتا ہے جو اس شفاعت پہ جو ہے یقین نہیں رکھتے. کلاسیکل کچھ گروپس گزرے تھے، غالباً معتزلہ وغیرہ، وہ ان کا انکار کرتے تھے شفاعت عظمیٰ کا. بہرحال تو لیکن یہ بات سامنے رکھنے کی ضرورت ہے کہ قیامت کے دن جو سفارش ہوگی نا وہ اللہ کی اجازت سے ہوگی. اور 3 چیزیں سامنے رکھنی ضروری ہیں. ایک تو یہ کہ صرف اس کی ہوگی جس کا اللہ چاہیں گے، جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ انبیاء میں، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یشفعون الا لمن ارتضی.
یعنی جس کے اللہ راضی ہوں گے، جس کے لیے اللہ چاہیں گے کہ اس کے لیے سفارش ہو، اس کے لیے ہوگی، نمبر 1۔ دوسری بات ہے سفارش کرے گا بھی وہ جس کو اللہ اجازت دیں گے، یعنی جس کے بارے میں وہ بھی اللہ ڈیسائیڈ کریں گے، اور جو کرے گا وہ بھی اللہ ڈیسائیڈ کریں گے، جیسے صرف یہ ایک آنرری پوزیشن دے رہا ہے اللہ، بالکل ایسے وہ آنرری پوزیشن ہے۔ یعلم ما من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کون سفارش کرے گا مگر اللہ کی اجازت سے۔ یہاں پہ بھی کون ہے، فرشتے جو ہیں وہ بھی سفارش کریں گے جیسے حدیث میں آتا ہے، لیکن وہ بھی اللہ کی اجازت سے۔ اور تیسری چیز تب کریں گے جب اللہ اجازت دیں گے، یعنی ایک ہے کس کے حق میں، کون کرے گا اور کب کرے گا، یہ بھی اللہ ڈیسائیڈ کریں گے کب ہوگی۔ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ جو شفاعت عظمیٰ والی حدیث ہے کہ لوگ ان کے پاس آئیں گے اور آپ کہیں گے کہ انا لہا، ہاں میں اس کا حقدار ہوں، میں جا کے سفارش کرتا ہوں، ثم انطلق، پھر آپ نے فرمایا کہ میں جاؤں گا اور اللہ کے سامنے جاؤں گا، فاستأذن علی ربی فیؤذن لی، کہ میں اللہ سے اجازت مانگوں گا، اپنے رب سے اجازت مانگوں گا، اللہ میں کر سکتا ہوں اور مجھے اجازت دی جائے گی تب میں جا کے سفارش کروں گا۔ سبحان اللہ۔ اور سبحان اللہ اسی حدیث کے اندر ایک اور چیز جو سبحان اللہ بڑی ہلا دینے والی ہے، حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھیں گے بتا کہ جہنم میں کتنے لوگ رہ گئے، یا ربی ما بقی فی النار الا من حبسہ القرآن، کہ جہنم میں سب رہ گئے ہیں، سب جہنم سے نکال دیے گئے ہیں سفارش سے، یعنی جو مسلمان تھے جن کے دل میں ایمان تھا، سوائے ان لوگوں کے، ان مسلمانوں کے جن کو قرآن نے روک لیا۔ ان ادر ورڈ سبحان اللہ کہ یعنی کوئی بندہ یہ نہیں، اللہ کے رسول اپنی مرضی سے جس کو چاہیں گے یہ پک اینڈ چوز کر کے نہیں نکال رہے ہوں گے، کچھ کو قرآن روک لے گا، کس کو اللہ کا غضب روک لے گا، کیا ہوگا، یعنی بہت لمیٹڈ، یعنی ایک آنرری پوزیشن ہوگی صرف۔ جیسے مثال کے طور پہ ہم کوئی ایوارڈ سیرمنی ہوتی ہے تو سرٹیفکیٹس پہ نام پہلے ہی لکھے ہوتے ہیں، سب کچھ ڈیسائیڈڈ ہوتا ہے، آپ ایک بندے کو، ایک جو گیسٹ کو بلاتے ہیں اسے کہتے ہیں اس کے ہاتھ سے آپ تکریم کے لیے آپ اس کے ہاتھ سے وہ گفٹ دلوا دیتے ہو، صرف یہی ہے۔ تو ہمیں سمجھنا یہ ہے کہ دین کے اندر شارٹ کٹس نہیں ہیں، وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، جیسے آگے بھی ذکر آئے گا کہ انسان کے لیے وہی ہے جو کوشش کرے گا، اور جب تک کوشش نہیں ہے تب تک ظاہر ہے یہ چیزیں، پھر یہ ایک لمبی امیدیں ہیں۔ دیکھیں اللہ سے حسن ظن اچھی بات ہے، لیکن جب حسن ظن کے اندر یہ، اور قرآن مجید میں حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول نے فرمایا انا عند ظن، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا عند ظن عبدی بھی، کہ میں اپنے بندے سے اس طریقے سے معاملہ کرتا ہوں جو وہ میرے بارے میں گمان کرتا ہے۔ یہ حسن ظن ہے اور یہ مطلوب ہے، لیکن جب اس میں محنت نہیں ہو تو پھر یہ طول العمل بن جاتا ہے، اللہ پر غلط امیدیں۔ ربک الکریم بھی اسی پارے میں ہے نا، تو وہ طول العمل کے اوپر کرٹیسزم ہے، سخت کرٹیسزم ہے کہ اللہ پہ لمبی لمبی امیدیں مانتے تھے، جیسا کہ وہ یہ ان کے اہل کتاب کے بارے میں اللہ نے ذکر کیا کہ اللہ پہ ان میں سے ایک بندہ اتنی اللہ پہ امید مانتا، کہتا ہے ہم تو جہنم میں نہیں جائیں گے سوائے ایام معدودات، کچھ دنوں کے لیے، اور نحن ابناء اللہ و احباہ، ہم اللہ کے بڑے پسندیدہ لوگ ہیں اور اللہ کے بیٹے ہیں لیاذ باللہ۔ تو ہمیں تھوڑا سا اپنے آپ کو یہاں پہ محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ بالکل، الحمدللہ۔